بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سحری کے بارے میں بتائیں گے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری میں کیا کیا پسند تھا اور ان کے فائدے کیا ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فرمائش کر کے تلبینہ کو بنوایا کرتے تھے۔ تلبینہ جو کا دلیہ ہوتا ہے، جو کے دلیے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کا دلیہ کھاؤ، کیونکہ جو کا دلیہ دلوں سے غموں کو دور کرتا ہے۔ اس کی تصدیق 1400 سال بعد جدید سائنس کر رہی ہے۔ جو کے دلیے کے بارے میں جدید سائنس کا کہنا ہے کہ جو کا دلیہ کھانے سے آپ کا سٹریس دور ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیذ بھی بہت پسند تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمیوں کے روزے میں اس کا استعمال ضرور کرتے تھے۔ نبیذ ایک مشروب ہے جو کہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں جو سب سے زیادہ چیز شوق سے کھاتے تھے وہ ہے کدو کا سالن اور جو کی روٹی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں گئے، وہاں کدو کا سالن اور جو کی روٹی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شوق سے انوش فرمایا۔ کدو کے بہت سے فائدے ہیں۔ کدو استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے، آپ آنکھوں کے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی بے حد پسند تھا، خاص کر آپ بکری کا دودھ بہت شوق سے پیتے تھے۔ دودھ کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی تمہیں دودھ پیش کرے تو کبھی بھی دودھ لینے سے منع مت کرنا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں شروع کے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے تو وہ کسی بڑی مصیبت یا وبال میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بھی بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ روزے میں سحری کو اہم مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزے میں معمول تھا کہ آپ سحری آخری وقت میں کھایا کرتے تھے۔ سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح دوسری احادیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں
میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میری سنت پر تب تک برابر قائم رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرنے لگے، کیونکہ یہودیوں کے یہاں سحری کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہ افطاری کرنے کے لیے آسمان پر ستاروں کا طلوع ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرو، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرو، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کیا کرو اور قرآن